الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک، میرے بندوں میں سے کچھ وہ بندے جو اپنی قربانی دے چکے اور کچھ میرے وہ بندے جو اپنی قربانی دینے کے منتظر ہیں۔ یقیناً اللہ کی جانب سے یہ اعلان کہ کچھ میرے درگاہ اقدس میں قربانی اپنی دے چکے اور کچھ دینے کے منتظر ہیں، یعنی زندگی کی گھڑیاں پوری کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کو، تعزیتی پروگرام کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ محترم حکیم عبدالوحید سلمانی صاحب نائب امیر تحریک اسلامی پاکستان کی یاد میں منعقدہ ہوا۔ محترم بھائیوں، حکیم، عبد، وحید، رب دیکھا جائے، حکیم، حکمت، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حکمت دانائی مومن کا گمشدہ میراث ہے، جہاں ملے اسے پانے کی کوشش کرے۔ خوش قسمت لوگوں کو دانش و بینش ملا کرتی ہے۔ یقیناً اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں اور آپ کی ذات کو دیکھیں تو محترم حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب مرحوم حقیقی معنوں میں حکیم تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس حکمت کو اچھی طرح جانتے تھے جسے ہم ظاہری طور پہ وجود کے شفا کے حصول کے لیے طلب کرتے ہیں، بلکہ دانش و بینش، علم، دانائی، شفقت، محبت، گویا کثیر چیزوں کا وہ ایک مجموعہ تھے۔ اور اگر دوسرے زاویے میں دیکھا جائے کہ واقعی وہ عبد الوحید تھے، زندگی کا جتنا عرصہ ان کے ساتھ گزرا، مختلف شوراؤں کے موقع پہ، دیگر کئی مقامات پہ ان سے ملاقاتیں ہوئی، ان کے پاس آتے رہے، ان سے سیکھنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ گفتگویں ہوئی، کثیر ملاقاتیں ہوئی۔ ان کی زندگی کا بہترین سرمایہ وہ توحید، اللہ کی ذات پر غیر متزلزل ایمان۔ جو بات ہو وہ اللہ کے لیے کی جائے، جو کام ہو اللہ ہی کے لیے کیا جائے، اور اجر اور صلہ ہو تو اللہ ہی سے طلب کیا جائے۔ تحریک کے فورم پہ ہم نے ان سے یہی سنا۔ اجر کیا ملے گا، صلہ کیا ملے گا ہمیں؟ تو وہ یہی تھا کہ اجر اور صلے کا تقاضا وہ اللہ ہی سے کیا جائے۔ نہ شہرت ملنی چاہیے، نہ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے میرے لگنے چاہیے۔ ہم اسلامی انقلاب کے مینار بننے کے بجائے کیوں نہ اس کے بنیادوں کی خاک بن جائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان شہرت کو چھوڑ دے، دیگر مقاصد چھوڑ دے، اور وہ ایک تحریک سے وابستہ ہو اور چاہے کہ وہاں میں گمنام کارکن کی حیثیت سے زندگی گزاروں اللہ کی رضا کے لیے۔ مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اور پھر ان کے جتنے خطابات سنے، جتنی گفتگویں ہوئی تحریکی زندگی کے حوالے سے، دیگر حوالے جات سے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر عمل، اس پر آپ طویل لکھی ہوئی تقریر ہمیشہ کی فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نقطہ مس نہ ہو۔ عام آدمی یہ سمجھتا تھا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے سینئر آدمی ہیں، معمر شخصیت ہے، اتنی قابل شخصیت ہے، لیکن کئی صفحات پر لکھے ہوئے ایک موضوع کو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اصل میں مقصود ان کا یہ تھا کہ جس حدیث کو میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں کسی چیز کی غلطی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ جو قول میں پیش کر رہا ہوں وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔
نظریے کو اگر دیکھا جائے فکر سے وابستگی، تو یقیناً کہاں اسلامی جمعیت طلبہ سے چلے، جماعت اسلامی کے ساتھ اتنی طویل وابستگی، اور پھر وہ دور آتا ہے کہ انتہائی عجیب و غریب حالات میں وہ ساتھی وہ تمام کو چھوڑ کر وہ تحریک اسلامی میں آتے ہیں۔ یہاں دوستو یہ بات سننا بھی بہت آسان ہے، یہ بات کہنا بھی بہت آسان ہے کہ جناب سب کچھ دریا میں ہے، بیرونی دریا کچھ نہیں۔ لیکن میں اپنے استاد مکرم شیخ القرآن حضرت گور رحمان مرحوم کا یہ قول آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ان لوگوں کی تحریک میں آتے وقت انہوں نے یہ بات فرمائی تھی اپنے درس میں، بحیثیت شاگرد میں موجود تھا، کہ اتنا حق تو ہمارا بنتا ہے، ہم نے زندگی دی ہے، جوانی دی، لاشعور کی زندگی دی، بڑھاپے تک ہم ساتھیوں کے ساتھ آئے سفر کرتے ہوئے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے وہ معاف ہو گیا، کچھ خلل پڑ گیا ہے، جماعت کے ان ساتھیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا علاج کرائے، جسمانی یا روحانی طور پہ۔ اگر ہمیں اس آخری عمر میں مادہ پرستی کا وہ مرض لگ گیا ہے تو خدا را مادہ پرستی کو ہم سے دور کیجئے، اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، قبر کے کنارے ہماری ٹانگیں پہنچ گئی۔ اور اگر جوانی میں ہم نے منصب کے مناسب طلب نہیں کیے تو اب بڑھاپے میں تو ہم منصب طلب کرنے کے اہل ہی نہیں رہے۔ اگر سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے تو پھر ان لوگوں کا قصور کیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے بھی گوارا نہ کیا جائے، ان کی فکر بھی نہ کی جائے۔ یہ لوگ کس لیے تحریک میں آئے، کیوں تحریک میں آئے؟ تو پھر دوستو تحریک میں آئے تو ضرور جماعت سے، نام کی تبدیلی تو ہوئی، لیکن شخصیات کا احترام بخدا میں کہتا ہوں کہ آخری میری ملاقات تک جب بھی کسی شخصیت کا ذکر آیا انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، اسلامی جمعیت طلبہ کے اپنے دور کے جن اب کے قائدین یا محترم ساتھی ان کا ذکر ہوتا تو بخدا انتہائی احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا، انتہائی احترام۔ یہ اختلاف اور یہ اتفاق یہ صرف اللہ کے لیے تھا، اگر اتفاق تھا، ہم سفر تھے تو اللہ کے لیے تھے، اور اگر قافلے سے جدائی اختیار کرنی پڑی، سفر کے لیے دوسرے ذرائع منزل تک پہنچنے کے لیے اختیار کرنے پڑے، تو بھی اس میں دوسرے ساتھیوں پر تنقید ان کی شخصیات، ان کی ذات، ان کے کردار پر نہیں، بلکہ اس چیز پر تنقید ہوئی، اس پر گرفت ہوئی کہ جو مشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ابو العالیٰ مودودی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، ذات، رنگ، نسل، تمام چیزوں سے فنا کر کے ہمیں ایک رنگ میں رنگنے کی کوشش کی گئی تھی، اسے جب دبو دینے کی کوشش کی گئی تو یہ مرد خدا مست، یہ قلندر لوگ کشتی سے اتر گئے۔ یہ کیسے اس دریا میں آپ کے ساتھ اس زمزم سے یہ اپنے جسم کو دھو سکتے تھے جہاں اس لاہور شہر میں گھوڑے نچائے گئے اور ویر میرا گھوڑی چڑھیا، تو وہاں حکیم عبدالوحید جیسے لوگ، وہاں شیخ غور رحمان جیسے لوگ، اور وہاں دوسرے ایسے لوگ جن کی تربیت بابا مودودی نے کی تھی، وہ اس سٹیج پہ کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود تھی کہ وہ تصویر لٹکانے، جہاں تصویر لٹک رہی ہو وہاں اور کتا موجود ہو، تو یہ تصویر والی بات تو ہم نے نکال دی۔ کتے تو شرم کے مارے ہم اسلامی تحریک کے قائدین گھروں میں نہیں رکھ سکتے، معاشرہ اللہ نے تعالیٰ ہمیں گھروں سے نکال دے گا۔ ہماری تصویر پر، ہماری تصاویر پر کروڑوں روپے لگے، کروڑوں روپے۔ یہ لوگ فکر مند ہوئے کہ ہم اعانتیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، 10-10 روپیہ مانگتے ہیں لوگوں سے، اور پھر وہ اس طریقے سے خرچ ہوں۔ حدیث رسول میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تصویر بنانے والے پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔
اگر ہم دیکھیں اقربا پروری کی بات تھی تو ان کے سامنے سید مودودی مرحوم رحمہ اللہ کی ذات تھی، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ عالم اسلام کیا عالم کفر کیا، اس دنیا کی نامور شخصیت سید ابو العلا مودودی، ان کے بعد میاں طفیل محمد کا حق نہیں تھا بلکہ ان کے صاحبزادے کا حق تھا، لیکن قائد مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کے سامنے سب کچھ کیا، اسلامی تحریک کے سامنے سب کچھ پیش کیا، ورنہ کیا صاحبزادے نہیں تھے؟ کیا علم کی کمی تھی؟ دانش و بینش کی کمی تھی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن نہیں، یہ وہ چیز تھی جب تحریک میں اقربا پروری آ گئی کہ باپ کے بعد بیٹا ہوگا، باپ نہیں تو بیٹی ہوگی، ان کو مناصب دی جائیں، ان پر بیت المال خرچ کیا جائے، تو پھر حکیم صاحب جیسے لوگ جو تھے تو کھلی بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس تحریک میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ جب علماء، جب پروفیسر حضرات، جب انجینئر حضرات، اہل دانش و بینش جو ہے وہ نیچے بیٹھنے لگے، اور وہ لوگ جن کے پاس صرف گاڑی اور وقتی پیسہ ہوا کرتا تھا وہ آئے، تو پھر اسلامی احیاء اسلام کے لیے اٹھنے والی تحریک جب اس نہج پر پہنچی کہ اہل دانش و بینش اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اب فورم کی بات ہوتی کہ فورم پہ آیا جائے، اور یہ لوگ کسی فورم پہ آ کے بات کرتے، کون سا فورم ہے جہاں جایا جائے؟ کون سا فورم ہے جہاں پہ جایا جائے اور وہاں یہ بات کی جائے کہ جناب میں آپ کو حدیث کی بات سمجھانے آیا ہوں، جناب میں آپ کو، کیا قیادت حدیث کو سمجھنے سے قاصر تھی؟ کیا قیادت قرآن کو سمجھنے سے قاصر تھی؟ کیا جماعت اسلامی پاکستان کا منزل نصب العین جو ہے وہ اقتدار اسلام آباد کا حصول تھا؟ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو مقصود ہی نہیں تھی۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں شورائیت کے مقابلے میں جب تسلط مسلط کیا گیا کہ جس نے ماننا ہے مانے ورنہ جائے یہاں سے، اگر قرآن اور حدیث کا عمیق انداز سے مطالعہ کیا جائے تو اللہ نے واضح طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ اختیار میرے پیغمبر آپ کو بھی حاصل نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسے تسلیم کیا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شورائیت کے نظام کو رائج کیا تھا۔ یہ لوگ شورائیت کے قائل تھے۔ ہم نے اکثر مرکزی شورا میں ان کے ساتھ دیکھا کہ اگر کسی ساتھی کی ذات کی بات ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا، تو یقیناً اس رائے کو آپ پسند فرماتے جو کہ شورا کی اکثریت جو ہے اس پر بحث کرے، اور بحث کرنے کے بعد وہ قابل قبول ہو، تو پھر ان کی خواہش ہوتی کہ اس پر دعا کی جائے، اللہ اسی میں برکت دے گا، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے شورائیت کی بات کی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ شخصی طور پہ نظریے کے لیے اور فکر کے لیے قربانی کا مسئلہ تھا، قربانی دی گئی، لیکن تحریک اسلامی میں آنے تک اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہر طریقے سے یہ محسوس ہو رہا تھا، اور اس وقت کی فضا بھی ایسی تھی کہ اب پانے کا وقت ہے، زندگی قربانی دے دی دنیا والوں کے ساتھ، اب پانے کا وقت ہے کہ اب مرکزی امیر بنا جائے اور امیر کے بعد مزید کسی منصب پہ فائز ہوا جائے، اب پانے کا وقت ہے، ساری زندگی جماعت کو دے دی۔ لیکن میرے دوستو، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں جمعیت سے تسلسل کے ساتھ آ رہا ہوں، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں نے جماعت میں اتنی طویل قربانیاں دی ہیں، میرے ساتھی کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور میں جب اس منصب کو، اس سٹیج کو چھوڑ کے اس سٹیج پہ جا رہا ہوں جہاں مجھے گنتی کے چند ساتھی ملیں گے، تو آپ نے گنتی کے ان چند ساتھیوں پہ تو فخر کیا، لیکن آپ نے اس بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا کہ اب وقت آیا ہے کچھ پانے کا، اب وقت آیا ہے جماعت کی اعلیٰ قیادت کے صفوں میں شامل ہونے کا اور گھسنے کا۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو لات ماری۔ مقصود کیا تھا؟ ان اجریہ الا علی اللہ، اجر مجھے دے گا، صلہ مجھے دے گا اللہ تعالیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ اگر قیادت دینی ہے تو آخرت کی قیادت دے، قرب اگر مجھے قائدین کا نصیب ہو تو وہ صحابہ کرام کا نصیب ہو۔ اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تحریک اسلامی پاکستان میں، اگر ہم کراچی میں شہید اطہر قریشی مرحوم، جو کہ وہ بھی اسی طب کے، حکمت کے، ڈاکٹری کے شعبے سے وابستہ تھے، تو انہوں نے 85 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ تحریک اسلامی پاکستان لاہور میں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی بزرگ کو
کوئی اخلاقی جرم نہیں، کوئی قانونی جرم نہیں، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اگر کسی بزرگ کو پابند سلاسل کیا گیا، انہیں مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، ان کی اولاد کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ اعزاز حکیم صاحب کی قسمت میں آیا۔ یقیناً حکیم صاحب بحیثیت مربی، حکیم صاحب بحیثیت دوست، حکیم صاحب بحیثیت انقلابی، حکیم صاحب بحیثیت ایک مدبر، ایک مفکر کے، حکیم صاحب مرحوم بحیثیت ایک استاد کے اور بحیثیت حکیم کے انتہائی عظیم شخصیت تھی۔ ہم یہ دعائی کر سکتے ہیں، اور وہ دعا جو حدیث رسول کے تحت کہ مومن غائبانہ طور پہ جب کسی کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے درگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اللہ کی ذات اس پہ خوش ہوتی ہے۔ یقیناً اب ہماری دعائیں ہی حکیم صاحب کے کام آ سکتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے، اس بات پہ دکھ ہے کہ ہم حکیم صاحب کے اب ہم محفل نہیں رہیں گے، ہم مجلس نہیں رہیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ وہ جس راستے پہ گئے، اللہ کرے ہمارا بھی خاتمہ اسی راستے پر ہو، ہمارے قدم اس راستے پہ چلتے رہیں، تو ہم کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انشاءاللہ حکیم صاحب سے ملاقات کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حکیم صاحب کے مشن کو، جو کہ مدح پرستی پر مبنی نہیں تھا، شہرت پرستی پر مبنی نہیں تھا، حکیم صاحب کا مشن کسی تعصب پر مبنی نہیں تھا، حکیم صاحب کا مشن کسی اور مقصد پہ مبنی نہیں تھا، حکیم صاحب کا مشن صرف وہ رضا الہی کا حصول تھا کہ اللہ کا دین غالب ہو اور میری ذمہ داری پوری ہو۔ اللہ ہمیں دین غالب کرنے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حکیم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ساتھ یہ بھی ہماری دعاؤں کا حصہ ہو۔ قرآن نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن کے وفات کا وقت آتا ہے تو میرے پیغمبروں کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور پھر بیٹوں سے سوال کیا کہ بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کو خالق مانو گے، رازق مانو گے، دنیا میں کس کا نظام جب چلے گا تو اس کی آپ سپورٹ کریں گے؟ تو بیٹوں نے جب یہ جواب دیا کہ ابا جان آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے الہ کی بندگی کریں گے، غلامی کریں گے، ہم آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی بندگی کریں گے، اس کے علاوہ کسی الہ کی پرستش نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہم امید رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حکیم صاحب کے صاحبزادے بھی اللہ اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اسی طرح اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا